صلی علی حبیبہ الکریم۔ آج کا یہ جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا الحمدللہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ یہ نہ صرف نظامی برادران بلکہ اس میں آپ لوگوں کا بھی بہت تعاون رہتا ہے کہ کم از کم آپ لوگ سننے آتے ہیں اور بھرپور سنتے ہیں۔ نظامی برادران اہتمام کرتے ہیں، اگر آپ نہ آئیں تو جلسہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کی محبتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ بہت خوبصورت نعتیں سنی گئیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستان کے بہت سے مشاعروں میں شریک رہتا ہوں۔ میں خود اپنے 3 بڑے مشاعرے کرتا ہوں، بہت بڑے مشاعرے کرتا ہوں۔ اکرم بھائی گواہ یہ شریک بھی رہے ہیں مشاعروں میں۔ لیکن آج کلیم طارق کی جو میں نے منقبت سنی، میں نے ایسی منقبت ابھی تک نہیں سنی تھی۔ اللہ ان کے قلم میں اور زور عطا فرمائے اور ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ بے پناہ مسرت ہوئی اور دیگر شعراء نے بھی بہت خوبصورت نعتیں کہیں اور بڑی خوبصورت آوازوں میں سنائی گئی۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کیا ہوگی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ نہ پڑھ کے میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا کارخانہ کہاں ہے؟ مولانا آپ کے علم میں ہے؟ کیوں بھیا، تمہیں نے تو مائک دیا تھا۔ اکرم جلال پوری صاحب، مائک آپ ہی نے میرے آگے رکھا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کارخانہ کہاں ہے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ چین میں ہے کہ جاپان میں ہے کہ امریکہ میں ہے کہ روس میں ہے کہ ہندوستان میں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کارخانہ کہاں ہے؟ نہیں بتا پائیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا کارخانہ ہے انسان کی ذات۔ اس سے بڑا کارخانہ دنیا میں ابھی تک نہیں بنا۔ اتنے بڑے اسٹرکچر میں اتنے چھوٹے، آپ کا قد تو اور چھوٹا ہو گیا، کارخانہ بڑا عظیم ہو گیا، مگر اتنے چھوٹے اسٹرکچر میں اتنی مشینریز فٹ کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کارخانے میں ایسی مشینری لگا دیا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس سے وائٹ سیلز الگ بن رہے ہیں، ریڈ سیلز الگ بن رہے ہیں، پھر اس میں وہ قوت جو ہمارے بال کو نمو بخشے وہ الگ اسی غذا سے بن رہی ہے، جو آنکھوں کو روشنی دے رہی ہے وہ غذا سے الگ اخذ کیا جا رہا ہے، ہمارے گویائی کو قوت اسی غذا سے مل رہی ہے، چلنے کی قوت اسی غذا سے مل رہی ہے۔ تو آپ سو رہے ہیں، آپ کا دل چل رہا ہے، آپ کا دماغ چل رہا ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اتنا بڑا کارخانہ دنیا میں، اس سے بڑا کارخانہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی وہ کارخانہ ہے جو تمام کارخانوں کو وجود بخشتا ہے۔ اسی کارخانے نے دنیا کے تمام کارخانے بنائے۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ ہم جب کوئی چھوٹی سی چیز خریدتے ہیں، جیسے ہم نے ایک موٹر سائیکل لے لیا، تو موٹر سائیکل جب ہم نے خریدی تھی تو ہم کو اس کے ساتھ میں ایک کتاب ملی تھی کمپنی سے، اس کو کہتے ہیں مینول بک، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ موٹر سائیکل چلائیے۔ تو آپ جب اس کو مینول کو پڑھیں گے اور پڑھ کے موٹر سائیکل چلائیں گے تو موٹر سائیکل بہت اچھی چلے گی، کیونکہ اس میں لکھا ہوتا ہے پہلا گیئر اتنے پہ بدلنا، دوسرا گیئر اتنے پہ بدلنا، تیسرا گیئر اتنے پہ بدلنا، اس میں پیٹرول ڈالنا اور پیٹرول خالص ڈالنا کہ مکس ڈالنا، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی آپ مشینریز لیجیے گا اس کے ساتھ آپ کو ایک مینول بک ملتی ہے، کوئی بھی آپ مشین خریدیں گے آپ کو ایک مینول بک ملے گی۔ تو دنیا کا جو سب سے بڑا کارخانہ ہے اس کی مینول کہاں ہے؟ جب ہر مشین کے ساتھ مینول ہے تو دنیا کا جو سب سے بڑا کارخانہ ہے اس کی مینول، تو جیسا کارخانہ ہوگا مینول ویسی ہوگی۔ آپ موبائل خریدیں گے بک چھوٹی ہوگی، موٹر سائیکل خریدیں گے بک بڑی ہوگی،
آپ اس سے بڑی کوئی مشین خریدیں گے مینول آپ کی اس سے موٹی ہوگی. تو دنیا کا جو سب سے بڑا کارخانہ ہے اس کے مینول بھی سب سے بڑی ہونا چاہیے، وہ ہے قرآن. اس کارخانے کی مینول کہاں ہے؟ قرآن. اب آپ بغیر مینول کو پڑھے ہوئے اگر گاڑی چلائیں گے تو گاڑی صحیح چلے گی؟ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا گیئر آپ 20 کلومیٹر کے اوپر مت جائیے. اب آپ 40 پہ گھسیٹ رہے ہیں موٹر سائیکل کو آپ 40 کی اسپیڈ پہ گھسیٹ رہے ہیں پہلے گیئر میں، تو انجن سیز کر جائے گا کہ نہیں؟ قرآن میں اچھا موٹر سائیکل میں بجائے پیٹرول کے آپ ڈیزل ڈال دیں تو موٹر سائیکل چلے گی؟ نہیں چلے گی. اب آپ اپنی مینول کو پڑھیے. اب مینول اب آپ اپنی اٹھا کے دیکھیے کہ اس کارخانے کی جو مینول ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ گاڑی حلال رزق سے چلے گی. اب اس میں آپ حلال ڈالو گے تو گاڑی چلے گی. جب حلال ڈالو گے تو کیسی اولادیں پیدا ہوں گی؟ جو آپ کا پنچر کیے رہیں گی. یہ وہ مینول ہے کہ جس کو پڑھ کے ہم کو اپنی گاڑی کو چلانا ہے. اب آپ لوگوں کی اگر عمریں نکل گئی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے. اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. آپ تھوڑا وقت نکال کے 5, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ نکال کے بھی اگر چاہیں تو قرآن صحیح کر سکتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو. ابھی حضرت تقریر فرما کے گئے ہیں. اب دن میں تم جب اپنے بچوں سے جھوٹ بلاؤ گے تو گاڑی صحیح چلے گی؟ مینول میں لکھا ہے سچ بولو. مینول میں لکھا ہے سال میں 11 مہینے کھاؤ پیو، 1 مہینہ نہ کھاؤ. اور تم وہ مہینے میں اگر کھانے بیٹھ گئے تو گاڑی کا انجن سیز کر جائے گا کہ نہیں؟ انجن سیز کر جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ جو مینول ہے انسان کی. اچھا ایک بات اور ذہن میں آئی، ایک بات اکرم اور ذہن میں آئی کہ موٹر سائیکل جس نے بنائی تھی اس کی مینول کس نے لکھا تھا؟ ہوائی جہاز بنانے والے نے. اور ہوائی جہاز کی مینول کس نے لکھا؟ تو اس کارخانے کی مینول کون لکھے گا؟ اس کارخانے کو بنانے والا پروردگار عالم. اب اس کی مینول اگر ایک جگہ بیٹھ کے 4 آدمی کرسی پہ لکھیں تو روزانہ مینول میں تو خرابی پیدا ہوئے گی نا. ایک قانون بنے گا توڑا جائے گا، دوسرا بنے گا توڑا جائے گا. کیونکہ انسان کے بارے میں قانون نہیں بنا سکتا ہے. موٹر سائیکل کبھی اپنے بارے میں تھوڑی کچھ بتائے گی، اس کا تو خالق بتائے گا نا. تو اس مینول کا خالق، اس کارخانے کا خالق اللہ. تو مینول کون لکھے گا؟ اللہ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھو سمجھ کے پڑھو. اگر ہو سکے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لے لو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھو. سمجھ میں نہ آئے علماء کرام مستقل آپ کے قصبے میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس میں جائیے، مسئلے مسائل سمجھیے. کیونکہ ہم کو دین پر استحکام ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے قرآن کا پڑھنا. قرآن پڑھیے، اس پہ عمل کیجئے. اچھا ایک بات اور بتاؤں، بادشاہ تم قریب آ جاؤ یار، تمہیں نے تو مائک رکھا ہے. اکبر بادشاہ کے دربار کا قانون اس وقت تک چلا جب تک اکبر زندہ رہا. جب وہ مر گیا تو اس کا درباری قانون ختم ہو گیا. جو بھی بادشاہ ہندوستان میں آیا اس کا درباری قانون بنا، اور وہ مر گیا تو قانون ختم ہو گیا. اب قرآن میں سرکار کے بارے میں جو قوانین دیے ہوئے ہیں وہ کیا ختم ہو گئے؟ اس لیے کہ بادشاہ زندہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سرکار کی بارگاہ میں تیز نہ بولو. قرآن میں لکھا ہے سرکار کے بارگاہ میں جب وہ لوگ گئے اور وہ بیٹھتے تھے اور وہ کیا ایک لفظ بولتے تھے انظرنا، جس کے رائنا، منع فرما دیا گیا. کیا آپ آج سرکار کی بارگاہ میں جا کے رائنا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں منع کر دیا گیا، قانون بنا دیا گیا. تو آج بھی آپ اس قانون کو نہیں توڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ زندہ ہیں. جب بادشاہ ختم ہوئے تو قانون ختم ہو گئے، بادشاہ بدل گئے، قانون بدل گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا بادشاہ زندہ ہے، اس لیے سارے قانون ابھی موجود ہیں. ہمارے بادشاہ موجود ہیں، اس لیے ہمارے قانون موجود ہیں. دوسری ایک بات، قرآن میں ایک آیت کریمہ آئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. حضرت توجہ چاہوں گا، قرآن میں ہے علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا. اکرم بھائی، قرآن میں جو لفظ جہاں پہ ہے وہیں پہ ہے صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ پہلے ہونا چاہیے یا بعد میں ہونا چاہیے، کفر ہو جائے گا، ترمیم ہو جائے گی، کفر ہو جائے گا. اب قرآن میں جو لفظ جہاں پہ ہے وہیں پہ صحیح ہے نا. قرآن میں کیا آیا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا. تو وہ انسان کون ہے کہ جس کو پہلے قرآن سکھایا؟ الرحمن نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تین لفظ میں آپ کو قرآن کے بول رہا ہوں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم عطا فرمایا، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا. تو پیدا کیا جو ہے بعد میں آ رہا ہے، پیدا کرنا یہ بعد میں آ رہا ہے پہلے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں دنیا کا سارا علم قرآن میں موجود ہے. اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر الحمد کی تفسیر نہیں، پورے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں نہیں فرما رہے ہیں، بسم اللہ کی پوری تفسیر نہیں فرما رہے ہیں کہ بے کے نقطے کی اگر میں تفسیر کر دوں تو 70 اونٹ کا بوجھ بن جائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہاں ہے، میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہاں ہے. تو سارا علم اللہ نے قرآن حکیم میں رکھا ہے، قرآن حکیم میں اللہ نے سارا علم رکھا ہے. اور خود اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے قرآن کا علم سکھایا پھر پیدا کیا. تو وہ کون ہے جس کو پہلے علم دیا سرکار کے علاوہ؟ وہ کون ہے جس کو اللہ نے علم دیا اور پیدا کیا؟ تو وہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، میں چونکہ مقرر نہیں ہوں نا، اس لیے فرفر بولنے پاتا ہوں اور میرے ذہن میں نکات نہیں. سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علم عطا فرمائے. دوسری ایک چیز، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی کچھ میں عرض کر دوں. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، سب جانتا ہے، اس کو کیا ضرورت لوح و قلم کی؟ یہ لوح و قلم کس کے لیے لکھے گئے؟ اس کو کیا ضرورت تھی؟ لوح و قلم یہ جو لکھا گیا یہ کس کے لیے لکھا گیا؟ یہ انہی اولیاء کاملین کے لیے لکھا گیا کہ جب ضرورت ہو دیکھ لیں، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ آپ کی مینول بک ہے، اس کارخانے کی مینول بک ہے. اس کو پڑھیے، اور اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سمجھ کے پڑھیے ثواب، اور اس کا دیکھنا بھی ثواب. ہر حال میں قرآن کو آپ لوگ کم از کم نہ کر سکیں تو ایک صفحہ بھی روز پڑھ لیجئے، ایک صفحہ بھی روز پڑھ لیجئے. ایک بات پہ عمل کیجئے، جلسہ کامیاب ہو جائے گا. دوسری ایک چیز میں نے غالباً شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ لوگ اپنے گھروں میں جایا کریں تو جو بھی سامنے ہوا کرے اس کو سلام ضرور کر لیا کریں. اس کا فائدہ بھی میں نے غالباً بتایا تھا کہ جب آپ سلام کریں گے تو راستے کی جتنے بھی شیاطین ہیں جو
راستے کی بلائیں ہیں وہ آپ کے دروازے سے واپس ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ گھر مسلمان کا ہے، یہاں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے. تو کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی برکتیں ہوں گی. آپ لوگ لیکن سنیے تو عمل کیجئے، سنیے تو عمل کیجئے، ورنہ 2 دن بھی تقریر کرتے آپ بیٹھ کے سن لیجئے اور اس کا نہیں ایسا کرتا جھاڑ کے چلے جائیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سنیے اور اس پر عمل کیجئے. آپ لوگ یہ یاد رکھیے کہ آپ کو سارا وقت آپ لوگ اپنا نکال دیتے ہیں. موبائل کے چکر میں کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی بازار میں بیٹھے باتیں کر رہا ہے، کوئی ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوا ہے. 5 منٹ کا وقت لگتا ہے. ایک صفحہ پڑھ لیجئے آپ قرآن کا. یہ طے کر کے اٹھیے کہ ہم کو روزانہ چاہے ایک ہی صفحہ پڑھیں، مگر قرآن کی تلاوت کیجئے. قرآن کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی. انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں.